لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد محترم ناظرین چینل حیدری اور اراکین چینل حیدری کی خدمت میں سلامت کرتا ہوں، اور اسی حوالے سے اس چینل کے تمام مومنین اور برادران اسلامی اور سوگواران امام مظلوم علیہ السلام کی خدمت میں سلام ظہور حاضر ہے۔ عزیزان محترم، میں شکر گزار ہوں تمام اراکین چینل حیدری کا کہ انہوں نے مجھے یہ موقع عنایت فرمایا، عزت افزائی کی کہ میں اپنے خیالات تمام مومنین کی خدمت تک پہنچا سکوں۔ تو برادران ایمانی، آج محرم الحرام سن 1443 ہجری کی 7 تاریخ ہے، اور جیسے جیسے یہ تاریخ اور ایام عزا گزر رہے ہیں، مومنین اور سوگواران امام مظلوم علیہ السلام اور سوگواران اہل بیت علیہ السلام کے دلوں پر غم کے بادل اور زیادہ سیاہ اور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور غم میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ دن رات مومنین عزائے امام مظلوم میں مصروف ہیں۔ وہ حضرات، کربلا ایک ایسا درسگاہ ہے کہ جو عالم انسانیت کے لیے اتنی قربانیاں دینے کے بعد صرف انسانیت کو بچایا گیا ہے۔ اسی لیے قربانیاں امام مظلوم علیہ السلام، ان کے اصحاب اور اولاد کے ساتھ جو دی گئی ہیں، ان کا پیغام تمام انسانیت نواز حضرات کے لیے ایک عظیم اور لافانی اور لاسانی منصوبہ امام حسین علیہ السلام کا ہے، اور یہ کسی ایک ہی فرقے سے وابستہ نہیں ہے، بلکہ یہ پوری عالم انسانیت کے لیے ایک عظیم قربانی اور ان کے لیے بڑا مقدس اور احترام کا مہینہ ہے، اور یہ یاد دلاتا ہے تمام ان مظلوم لوگوں کو ظلم و خلاف اور جبر و استبداد کے سامنے کھڑا ہونے کی ہمت کربلا نے دی ہے۔ اور اسی لیے تمام اقوام عالم کے جو دانشور حضرات ہیں، انہوں نے اس کی مطلب افضلیت اور اس کی اہمیت اور اس کے تقدس کو بیان کیا ہے۔ تو حضرات، آج میں ابھی گزشتہ 2 دن سے بہرحال ایک ماحول کے حساب سے تبلیغی اشعار حاضر خدمت کر رہا تھا۔ آج میں اسی پس منظر میں امام مظلوم علیہ السلام سب معلوم تھا آپ کو، اسی لیے آپ نے جب 2 محرم 61 ہجری کو کربلا کی زمین پر قدم رکھا تو سب سے پہلے وہاں کے جو ذمہ دار لوگ تھے، قبیلہ بنی اسد کے لوگ، ان لوگوں کو طلب فرمایا، اور آپ نے مولا حضرت علی اکبر علیہ السلام کے نام سے اس زمین کو ان کی منہ مانگی قیمت پر خرید کر انہی لوگوں کو ہبہ کیا، کیونکہ امام جانتے تھے کہ یہاں عاشور کے دن کیا ہونا ہے اور اس کے بعد کیا ہوگا، اور ہماری جو لاشیں ہیں ان کے ساتھ کیا بے حرمتی کی جائے گی۔ اس لیے امام نے انہی لوگوں کو وہ زمین واپس کری کہ بھئی یہ زمین میں نے خرید لی ہے، لیکن یہ اب آپ ہی کو میں اس لیے ہبہ کر رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ جو حادثہ ہوگا یہ، اور ہمارے ساتھ جو ظلم و ستم ہوں گے، ہمارے شہید کیے جائیں گے ہمارے سب اولاد، اصحاب، انصار، اور پھر ناموس محمد و آل محمد کو یہی لوگ جو ان کا کلمہ پڑھتے ہیں کس طریقے سے تشہیر اور ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کریں گے، کہ آگے لگائیں گے اور لوٹ مار مچائیں گے، اور کیسے کیسے مطلب یہ ہے کہ ظلم کریں گے، اور جس کے شاہد عینی ہمارے 2 امام موجود رہیں گے، امام
حضرت زین العابدین علیہ السلام اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام یہ اس کے چشم دید گواہ رہیں گے۔ تو اب ان لوگوں نے کہا ہے کہ ان لوگوں سے یہی کہا کہ بھئی یہ زمین ہم آپ کو ہبہ کر رہے ہیں، لیکن ہمارے بعد جب یہ روز عاشور گزر جائے اور یہاں سے یہ لوگ اسیروں کو لے کے چلے جائیں، اسیر کر کے اہل بیت کو بے ردا کر کے، اہل بیت کے ساتھ ظلم و زیادتی کر کے، تو جو ہمارے لاشیں سروں سے الگ ہوں گے، اس سروں کو ہمارے ساتھ نیزوں پہ لے جائیں گے اسیروں کے ساتھ، اور ہمارے لاشیں یہاں چھوڑ جائیں گے اسی حالت میں۔ تو اب آپ نے جو وصیتیں کی ہیں، انہیں ہدایتیں کی ہیں، نصیحتیں کی ہیں، انہیں میں نے آپ تمام حضرات کی دعاؤں کے ذریعے سے اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں نظم کیا ہے، اور اس نوحے کو برادر عزیز جناب علی شبر نوگامی صاحب بیاض انجمن حیدری رجسٹرڈ نوگام سادات اپنے مخصوص لہجے میں بیان کر رہے ہیں، اور یہ مصائب کا جو ذکر اس میں کیا گیا ہے، میں تمام حضرات کی خدمت میں دست بستہ ملتمس ہوں کہ ان مصائب کے حوالے سے جو آپ سماعت فرمائیں گے، آپ گریہ بھی کریں گے، بیوی اس کا اجر بھی دیں گی، تو ہم کو بھی آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اور تمام مومنین کے لیے میری مولا سے دعا ہے کہ جہاں جہاں اس پرآشوب دور میں مولا کے چاہنے والے رہ رہے ہیں، ان کی عزت، آبرو، ناموس اور صحت و سلامتی کی اپنی نگرانی میں رکھیں، ان پہ سایہ فگن رہیں اور ان کی حفاظت فرمائیں۔ تو میں تمام حضرات سے دعا گو ہوں کہ آپ بھی دعاؤں میں شریک رہیں اور زیادہ سے زیادہ دعاؤں میں نوازیں۔ معصومہ کونین سلام اللہ علیہ لکھنے والوں کو، پڑھنے والوں کو، سننے والوں کو جو اجر عظیم عطا فرمائیں گی، اس میں تمام مومنین شریک رہیں۔ اور امام عصر کی خدمت میں ہم یہ پرسہ پیش کرتے ہیں، تو ان سے بھی یہی دعا ہے کہ مولا گریہ کرتے ہیں تو ہمارے لیے وہ کتنے چاہتے ہیں کہ پردہ غیب سے بھی ہماری حفاظت فرما رہے ہیں۔ اس لیے تمام حضرات کا فریضہ ہے کہ کربلا کے اس مقصد سے امام حسین علیہ السلام، اہل بیت علیہ السلام کے مقاصد کی حفاظت فرمائیں، اور اپنے کردار میں ان کے مقصد کو اور ان کی خوشنودی کو شامل کر کے، اور اپنے کردار کو ہم انہی اعمال میں ڈھال لیں جیسے جیسے مولا کی ہدایات ہیں۔ والسلام گہر نوام۔ جب پہنچا کربلا میں، جب پہنچا کربلا میں، شہیدی کا قافلہ پہلے بنی اسد کو طلب شاہ نے کیا، ساری زمین خرید کے اکبر کے نام سے، پھر سب قبیلے والوں سے شبیر نے کہا، ہماری لاشوں کو اس طرح سے چھپا دینا، بس اتنا کرنا کفن خاک کا اڑا دینا، ہماری لاشوں کو اس طرح سے چھپا دینا، بس اتنا کرنا کفن خاک کا اڑا دینا۔ زمین خرید کے اس واسطے ہی باقی ہے، یہ عرض کرب و بلا اس لیے تمہیں دی ہے، زمین خرید کے اس واسطے ہی باقی ہے، یہ عرض کرب و بلا اس لیے تمہیں دی ہے، یہ عرض کرب و بلا اس لیے تمہیں دی ہے، کبھی یہ میری
وصیت نہ تم بھلا دینا، بس اتنا کرنا کفن خاک کا اڑا دینا۔ ہماری لاشوں کو اس طرح سے چھپا دینا، بس اتنا کرنا کفن خاک کا اڑا دینا۔ ہماری لاشوں کو اس طرح سے چھپا دینا، بس اتنا کرنا کفن خاک کا اڑا دینا۔ برائے دفن بائے جاز قید سے آ کر، جہاں بھی جس کی بتائے لحد میرا دلبر، برائے دفن بائے جاز قید سے آ کر، جہاں بھی جس کی بتائے لحد میرا دلبر، جہاں بھی جس کی بتائے لحد میرا دلبر۔ ہر ایک شہید کی تربت وہیں بنا دینا، بس اتنا کرنا کفن خاک کا اڑا دینا۔ ہماری لاشوں کو اس طرح سے چھپا دینا، بس اتنا کرنا کفن خاک کا اڑا دینا۔ ہماری لاشوں کو اس طرح سے چھپا دینا، بس اتنا کرنا کفن خاک کا اڑا دینا۔ اٹھا کے رنگ سے میرے جانثار کی میاں، میرے قریب بنانا حبیب کی تربہ، اٹھا کے رنگ سے میرے جانثار کی میاں، میرے قریب بنانا حبیب کی تربہ، میرے قریب بنانا حبیب کی تربہ۔ چراغ اس کی لہد پر بھی ایک جلا دینا، بس اتنا کرنا کفن خاک کا اڑا دینا۔ ہماری لاشوں کو اس طرح سے چھپا دینا، بس اتنا کرنا کفن خاک کا اڑا دینا۔ ہماری لاشوں کو اس طرح سے چھپا دینا، بس اتنا کرنا کفن خاک کا اڑا دینا۔ اسی زمین پہ پڑے ہوں گے اکبر و اصغر، ملیں گے دونوں کی لاشیں بھی دشت میں بے سر۔ اسی زمین پہ پڑے ہوں گے اکبر و اصغر، ملیں گے دونوں کی لاشیں بھی دشت میں بے سر، ملیں گے دونوں کی لاشیں بھی دشت میں بے سر۔ میری لہر میں ہی دونوں کو تم لٹا دینا، بس اتنا کرنا کفن خاک کا اڑا دینا۔ ہماری لاشوں کو اس طرح سے چھپا دینا، بس اتنا کرنا کفن خاک کا اڑا دینا۔ ہماری لاشوں کو اس طرح سے چھپا دینا، بس اتنا کرنا کفن خاک کا اڑا دینا۔ لبے فرات ہی دفنانا با وفا کو، مگر بریدہ شانوں کو اس کی ہی قبر میں رکھ کر، لبے فرات ہی دفنانا با وفا کو، مگر بریدہ شانوں کو اس کی ہی قبر میں رکھ کر، بریدہ شانوں کو اس کی ہی قبر میں رکھ کر، سرحانے قبر کے مشکی ذائق سجا دینا، بس اتنا کرنا کفن خاک کا اڑا دینا۔ ہماری لاشوں کو اس طرح سے چھپا دینا، بس اتنا کرنا کفن
کفن خاک کا اڑا دینا، ہماری لاشوں کو اس طرح سے چھپا دینا، بس اتنا کرنا کفن خاک کا اڑا دینا۔ کرم یہ کرنا سبھی تشنگی کے ماروں پر چھڑک نہ پاؤ اگر پانی ان مزاروں پر۔ کرم یہ کرنا سبھی تشنگی کے ماروں پر چھڑک نہ پاؤ اگر پانی ان مزاروں پر، چھڑک نہ پاؤ اگر پانی ان مزاروں پر۔ تو چند آنسو ہی قبروں پہ تم بہا دینا، بس اتنا کرنا کفن خاک کا اڑا دینا، ہماری لاشوں کو اس طرح سے چھپا دینا، بس اتنا کرنا کفن خاک کا اڑا دینا، ہماری لاشوں کو اس طرح سے چھپا دینا، بس اتنا کرنا کفن خاک کا اڑا دینا۔ بنا سکوں گا نہ فروا کے لال کو دولہا، نہ دیکھ پاؤں گا قاسم کے سر پہ میں صحرا، بنا سکوں گا نہ فروا کے لال کو دولہا، نہ دیکھ پاؤں گا قاسم کے سر پہ میں صحرا، نہ دیکھ پاؤں گا قاسم کے سر پہ میں صحرا۔ اس کی قبر پہ کچھ پھول ہی چڑھا دینا، بس اتنا کرنا کفن خاک کا اڑا دینا، ہماری لاشوں کو اس طرح سے چھپا دینا، بس اتنا کرنا کفن خاک کا اڑا دینا، ہماری لاشوں کو اس طرح سے چھپا دینا، بس اتنا کرنا کفن خاک کا اڑا دینا۔ میری تلاش میں روتا ہوا میرا ناصر، یہاں جب آئے زیارت کے واسطے جابر، میری تلاش میں روتا ہوا میرا ناصر، یہاں جب آئے زیارت کے واسطے جابر، یہاں جب آئے زیارت کے واسطے جابر، ہماری قبروں کے اس کو نشان بتا دینا، بس اتنا کرنا کفن خاک کا اڑا دینا، ہماری لاشوں کو اس طرح سے چھپا دینا، بس اتنا کرنا کفن خاک کا اڑا دینا، ہماری لاشوں کو اس طرح سے چھپا دینا، بس اتنا کرنا کفن خاک کا اڑا دینا۔ بنی اسد اٹھے اقرار کر کے جب گوہر، کہا پھر ان سے شہیدوں کے واسطے شابر، بنی اسد اٹھے اقرار کر کے جب گوہر، کہا پھر ان سے شہیدوں کے واسطے شابر، کہا پھر ان سے شہیدوں کے واسطے شابر، ان کی پانی پہ ہی فاتحہ دلا دینا، بس اتنا کرنا کفن خاک کا اڑا دینا، ہماری لاشوں کو اس طرح سے چھپا دینا، بس اتنا کرنا کفن خاک کا اڑا دینا، ہماری لاشوں کو اس طرح سے چھپا دینا، بس اتنا کرنا کفن خاک کا اڑا